رمضان شریف کے روزے رکھنا یہ بھی فرض ہے. اور آج کل عورتیں بہت بہانہ بنا کر کے، چونکہ وہ عام طور پہ گھر میں رہتی ہے تو چھپ چھپا کر کے کھانا کھا لیتی ہے، لوگوں کو خبر نہیں ہونے دیتی. یعنی باہر پڑوس والوں کو یاد رکھنا، پڑوسی کو نہیں معلوم ہے کہ آپ روزے سے ہے یا نہیں ہے، اور اسی طرح سہیلیوں کو پتا نہیں کہ آپ روزے سے ہے یا نہیں ہے، مگر اللہ تو جانتا ہے. اللہ اکبر. روزہ کیا چیز ہے؟ اللہ اگر رمضان شریف کا ایک روزہ بلا عذر شرعی چھوٹ جائے، انسان پوری زندگی نفل و روزہ رکھتا رہے، رمضان شریف کے ایک فرض روزے کی فضیلت کو کبھی حاصل نہیں کر سکتا. اس لیے بلا عذر شرعی رمضان شریف کے روزے مت چھوڑو، بلکہ رمضان شریف کے روزوں کی کیا برکتیں ہیں. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو رمضان شریف کے روزے رکھ لے تو رمضان شریف سے رمضان شریف تک جتنے گناہ ہوئے تھے وہ سارے گناہ ان روزوں کی برکت سے معاف کر دیے جاتے ہیں. روزہ رکھنے والا گناہ سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے شکم سے پیدا ہوا. جب کوئی روزہ رکھتا ہے تو جو کپڑے پہنتا ہے تو کپڑے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، جو بستر پہ لیٹتا ہے بستر اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اللہ اکبر. جوتا پہنے تو جوتا اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے. اسی طرح اس کے منہ سے جو بو آتی ہے اللہ کو مشک سے زیادہ پیاری ہے. اور پھر فرمایا گیا روزے دار کو دو خوشی ہوتی ہے، ایک تو افطار کے وقت اور ایک تو رحمان کے دیدار کے وقت. اللہ ارشاد فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا ہوں. اب یہاں پر ایک بات عورتیں کہتی ہے کہ حضرت ہم بیمار ہیں، حالانکہ جس بیماری میں روزہ رکھنا منع ہو جاتا ہے ایسی بیماری 2% لوگوں کو بھی نہیں ہوتی، مگر پھر لوگ بیماری کا بہانہ بناتے ہیں، بیماری بڑھ جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. ایک بات میں آپ سے کہوں، ڈاکٹر جھوٹ بول سکتا ہے، حکیم جھوٹ بول سکتا ہے، مگر ہمارا روحانی طبیب ہمارے آقا مصطفیٰ جان رحمت کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکل سکتا. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ. اللہ کے رسول نے ضمانت دی ہے روزہ رکھنے سے بیماری بڑھے گی نہیں بلکہ روزہ رکھنے سے تمہیں صحت ملے گی. آقا نے فرما دیا سو فرما دیا، روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ. ہاں کچھ بیماریاں ایسی ہیں جس میں خود شریعت اجازت دیتی ہے. وہ کون سی بیماریاں ہیں، بیماری کس حد تک ہونی چاہیے، اس سلسلے میں بھی آپ کو سوال و جواب کی محفل کے اندر رہنمائی دے دی گئی ہے سنی دعوت اسلامی کے اجتماع کے ذریعے سے. اس لیے رمضان شریف بھی قریب آ رہا ہے، ہو سکتا ہے آج کل میں ہی جو ہے وہ شعبان المعظم کا پیارا مہینہ شروع ہو جائے اور پھر رمضان شریف آئندہ مہینے شروع ہوگا. کیا برکت والا مہینہ ہے. اس لیے روزہ ترک مت کرنا، روزہ مت چھوڑنا، بے پناہ برکتیں روزے کی. اللہ اکبر. ایک بات آپ کو بتا دوں، جو بھی روزے رکھتے ہیں ہمیشہ ان کی عمر دراز ہوتی ہے. جو بھی روزے رکھتے ہیں اللہ ان کو مہلک بیماریوں سے بچاتا ہے. آپ دیکھ لیں یہ شوگر کا مرض، بلڈ پریشر کا مرض، ہارٹ کا مرض، یہ سب آج سنائی دے، سب یہ بلائے آج سے 100 200 500 سال پہلے 90 سال کی عمر کے ہمارے ولی ہوتے تھے، بزرگان دین ہوتے تھے، ان کو کسی کو شوگر ہوتی تھی، کسی کو بلڈ پریشر ہوتا تھا، کسی کو ہارٹ کی بیماری ہوتی تھی. یہ نہیں کہتا کہ جن کو یہ سب ہوتا ہے وہ گنہگار ہے، ایسا نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اکثر کی بات وجہ کیا ہے، وہ لوگ مہینے میں کم سے کم 3 روزے ہر مسلمان رکھتا تھا. مہینے میں 3 روزے ہر مسلمان رکھتا تھا، 13 14 15، اس کو ایام بیس کہتے ہیں. حدیث پاک میں آیا جو مہینے میں یہ 3 روزے رکھ لے اللہ اس کو پورا مہینہ روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور آقا علیہ السلام نے ان روزوں کو سفر میں بھی ترک نہیں فرمایا، اور آقا فرماتے ہیں جو مہینے میں 3 روزے رکھے گا اللہ پاک قیامت کے دن اس کے چہرے کو 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکائے گا. آپ کیا سمجھتے ہو میری بہنوں؟ لیکن ایک بات کہتا ہوں، اس نیت سے روزہ مت رکھنا کہ میں صحت مند ہو جاؤں گی، اس نیت سے روزہ رکھنا کہ اللہ کو راضی کر لوں گی. اس لیے کہ اللہ راضی ہو گیا تو پھر ساری چیزیں بہت برکتیں روزے کی. اور اللہ اکبر. حکیم لوگ کہتے ہیں کہ روزہ اگر کوئی مہینے میں 3 دن رکھ لے تو اس کا پیٹ صاف ہو جاتا ہے، معدہ صاف ہو جاتا ہے، سینہ صاف ہو جاتا ہے. بہت برکتیں روزہ رکھنے کی. تو کم سے کم 3 روزے تو ہر مسلمان مہینے میں رکھتا تھا. پھر اور شوق بڑھتا تو لوگ پیر اور جمعرات کا رکھ لیا کرتے تھے، یعنی کہ کچھ لوگ اگر رکھنا چاہے تو پیر کا رکھتے تھے. لیکن روزے ہماری زندگی کے اندر ضرور تھے. اور صوفیہ فرماتے روزہ نصف طریقت ہے، یعنی ولایت کا آدھا راستہ صرف روزہ طے کرا دیتا ہے. اس لیے میری بہنوں روزے پہ توجہ دو. نہیں آپ نفل رکھ سکتی کوئی بات نہیں، فرض روزے ضرور
जरूर रखो, रमजान शरीफ के रोजों की बरकतें हैं। उसके बाद चौथा और आखिरी फर्ज, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया कि हज तुम पे फर्ज है। अल्लाह ताला अगर इस्तिताअत दे, लेकिन हज सब पे फर्ज नहीं है, साहिब इस्तिताअत पे फर्ज है, यानी पैसा भी इतना होना चाहिए कि आने जाने का खर्च उठा सके। इसी तरीके से जो है वो आपके पास वहां रहने के खर्चात होने चाहिए, और फिर हज के अरकान अदा करने की ताकत भी होनी चाहिए, तब हज फर्ज होता है। और हज फर्ज हो जाए तो अपने शौहर को, अपने बाप को, अपने भाइयों को, जिनके और फिर उस पर तुम ये तमन्ना करते हो कि ये होगा वो होगा। मुसलमानों, सैयदना फारूक आजम रिवायत करते हैं, जिसको फकीह अबुल्लाह समरकंदी ने लिखा कि तुम छोटे से छोटा भी गुनाह करते हो तो उससे हुजूर का दिल दुखता है। अल्लाह, उससे हुजूर का अल्लाह। सोचो, अल्लाह कब्र में नबी का इतना ख्याल फरमाए कि 70,000 फरिश्ते सुबह को भेजे कि शाम तक तुम दुरूद पढ़ो महबूब पर, और 70,000 शाम को भेजे कि तुम सुबह तक दुरूद पढ़ो मेरे नबी पर। अल्लाह खुद भी दुरूद भेजे, फरिश्तों को भी दुरूद भिजवाए कि तुम भी दुरूद भेजो, और एक बार जो फरिश्ता आ जाए दोबारा फिर वो आ नहीं सकता। और हम क्या भेज रहे हैं? ज़िना के तीर, अल्लाह, दाढ़ी मुड़ाकर तीर, अल्लाह, गाने सुनकर तीर, औरतों पे जुल्म करके तीर, गुनाहों को करके तीर। सोचो, जो कौम, ऐसी भी कौम दुनिया में कोई गुजरी है जो अपने नबी का दिल छन्नी करे, नबी के दिल पे नश्तर लगाए? सोचो, वो दिल, जिस दिल का ख्याल कुदरत को इतना है कि सिर्फ नजरें उठ जाए हसरत से तो अल्लाह किबला बदल दे और बता दे कि मैं बेनियाज होकर तेरी खुशी के लिए किबला बदल सकता हूं, तो वो बेनियाज होकर किबला बदल दे और हम मजबूर और गुलाम होकर अपनी जिंदगी नहीं बदल सकते, जिंदगी में तब्दीली नहीं ला सकते। हजारों की महफिलें जमा हो रही है तकरीर सुनने के लिए, जिंदगी बदलने कितने आ रहे हैं, जिंदगी तब्दील करने कितने आ रहे हैं। बस इतना ही अर्ज करना चाहता हूं, यही तो हमारा रोना है कि हम सबके दिल का ख्याल करते हैं। दुकान बंद करके शादी में क्यों जा रहे हो? पता है यार, दोस्त के बेटे की शादी है, मेरा यार नाराज ना हो जाए। समधी के घर पर दुकान बंद करके मैयत में इसलिए जा रहे हो यार, मेरे समधी के बाप की मैयत है, कहीं वो नाराज ना हो जाए। समधी की खुशी के लिए दुकान बंद हो सकती है, दोस्त की खुशी के लिए दुकान बंद हो सकती है, रसूलुल्लाह की खुशी के लिए क्या नमाज के वक्त तो दुकान बंद नहीं हो सकती? बताओ तो सही मुसलमानों, सबकी खुशी का ख्याल कर रहे हो, नबी की खुशी का ख्याल कब करोगे? सबके बुलावे पर जा रहे हो, नबी के बुलावे पर कब आओगे? ये मौजिन जो 5,000 रुपये को तुमने रखा है, ये उसकी आवाज नहीं है, आवाज उसकी है, मगर वो नबी का नुमाइंदा बनकर तुम्हें बुला रहा है। हय्या अलस सलाह, आओ नमाज के लिए। उस आवाज को मामूली मत समझना, इसलिए कि वो रसूलुल्लाह का मुकर्रर करदा नुमाइंदा है जो 5 वक्त बुला रहा है, वरना अजान का मकसद तो सिर्फ इतना ही है, हय्या अलस सलाह, बस हय्या अलस सलाह के अलावा अजान का मकसद क्या है? मगर अजान शुरू कहां से होती है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, यानी नमाज के लिए बुलाने वाला शुरू कर रहा है। मुझे जिसने खड़ा किया है, जिसका मैं नुमाइंदा बन करके तुम्हें बुला रहा हूं, वो कोई मामूली हस्ती नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। ज़हन में सवाल आता है, जब अल्लाह सबसे बड़ा है तो वो है कैसा? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। उसकी निशानी क्या है? अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल सबसे बड़ी निशानी है। बोलना क्या चाहता है? हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, नमाज की तरफ आऊंगा तो क्या मिलेगा? हय्या अलल फलाह, नमाज के लिए आना तेरा काम है, कामयाबी अता करना उसके करम पर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत औलादे रसूल हजरत सैयद अमीरुल कादरी साहिब किबला। बहसियत मुसलमान हमारा ये बुनियादी अकीदा है कि मरने के बाद हमें उठाया जाएगा। ये अकीदा इतना वाज़ेह है कि तकरीबन
70% قرآن اسی کی وضاحت کر رہا ہے. تقریباً قرآن مقدس کا 1/3 حصہ، قرآن مقدس کی 70% آیتیں اس عقیدہ آخرت کے بارے میں بار بار اس کو دہرا رہا ہے. اور مکے کے لوگ اسی کے منکر تھے. وہ ہڈیاں اٹھا کر کے لاتے اور کہتے کہ کیا محمد عربی کہتے ہیں کہ ان کے اندر جان پڑ جائے گی؟ جو ہڈیاں پگھل چکی ہیں زمین کے اندر، کیا ان کو پھر سے دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ قرآن نے الگ الگ رنگ میں مرنے کے بعد اٹھنے کی دلیلیں پیش کی. ایک مقام پر تو یہ فرمایا کہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا اس کو دوسری مرتبہ پیدا کرنے میں کیا حرج ہے؟ پہلی مرتبہ بھی تو اسی نے پیدا کیا. بلکہ کہیں پر فرمایا کہ تم لوگ انکار کرتے ہو، کیف تکفرون باللہ اموات، کہ تم انکار کرتے ہو، اللہ کا انکار کرتے ہو جبکہ تم مردہ تھے. جبکہ تم مردہ تھے. پھر اللہ رب العزت دلیل دیتا ہے کہ پھر اس نے تمہیں زندہ کیا اور پھر تمہیں مارے گا، اور اللہ تبارک و تعالی پھر تمہیں زندہ فرمائے گا. الگ الگ انداز سے قرآن مقدس نے جو ہے وہ باس بادل موت کے عقیدے کو بہت وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا. اور یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے. جیسے اللہ کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں رہ جاتا، ویسے مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کرنے والا بھی مسلمان نہیں رہ جاتا. یہ عقیدہ آخرت اتنا ضروری ہے، اور کہیں نہ کہیں اس عقیدے کو ہم اپنے دل و دماغ کے اندر عملی طور پر مدھم کر رہے ہیں یا اس کو بھولتے جا رہے ہیں. پوری دنیا کے اندر آپ جائزہ لے لیں کہ جتنے بھی جرائم ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں، سب کا جو بنیادی طور پر اس کی وجہ اگر نظر آئے گی تو یہ کہ انسان مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا جو بنیادی عقیدہ ہے اس کو بھولتا جا رہا ہے، اس کو فراموش کرتا جا رہا ہے. اگر دنیا کے اندر بدکاری عام ہو رہی ہے تو کہیں نہ کہیں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا اور اٹھنے کے بعد جواب دینا، اس کا عقیدہ کہیں نہ کہیں دلوں کے اندر مدھم پڑتا جا رہا ہے. اس لیے کہ جب ایک انسان یہ سوچ لے، اللہ اکبر، صرف ایک چھوٹا سا بچہ یہ سوچ لے کہ میرے امتحان ہونے والے ہیں، تو بچہ بھی بزرگوں سے ملتا ہے. وہ بچہ جس کا پورا عقیدتوں کا محور چاکلیٹ ہے، جس کی پوری محبتوں کا محور کھلونا ہے، لیکن جب امتحانات کے دنوں میں ملتا ہے تو اپنے بزرگوں کو کہتا ہے دعا کریے کہ میں پاس ہو جاؤں، دعا کریے کہ مجھے کامیابی مل جائے. مجھے بتائیں اگر امتحان پر یقین ایک چھوٹے سے بچے کو ہو جائے تو وہ بچہ بھی اس کی فکر کرنے لگتا ہے کہ نتیجہ کیا آئے گا. مسلمانوں بتاؤ تو صحیح، اگر بچے کو امتحان کا یقین ہو جائے اور فیل ہونے اور پاس ہونے کے فوائد اور نقصانات پتہ چل جائے تو وہ بچہ پوری طاقت جھونک دیتا ہے کہ میں کسی طرح سے امتحان میں کامیاب ہو جاؤں. چھوٹے بچے امتحان کے دنوں میں کھیلنا کودنا چھوڑ دیتے ہیں، راتوں کو اسٹڈی کرنے لگتے ہیں، رات جگنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ اکبر، کیا ہم اپنے بچوں سے بھی غیر گزرے ہو گئے؟ انہیں امتحان کے خیال نے کھیلنے سے باز رکھا ہے، انہیں امتحان کے خیال نے کودنے سے باز رکھا ہے، انہیں امتحان کے خیال نے سونے سے باز رکھا ہے. مسلمانوں، اپنا بھی تو ایک امتحان ہونے والا ہے، اور امتحان لینے والا ایگزامینر کون ہے؟ وہ اللہ رب العزت ہے. اور وہ خود فرماتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اس سے حساب نہیں لیا جائے گا؟ نہیں، بلکہ انسان اس سے حساب لیا جائے گا. اللہ اکبر، اندازہ فرمائے. اور حساب کون لے گا؟ اللہ تبارک و تعالی. دنیا کا ایگزامینر اللہ اکبر رشوت لے کر کے انسان کو چھوڑ سکتا ہے. دنیا کا ایگزامینر دباؤ میں آ کر کے کچھ نمبرات بڑھا سکتا ہے، لیکن وہ ایگزامینر تو ایسا ہے، اللہ اکبر، اس کی شان بے نیازی کا اندازہ کرو.
اب ذرا توجہ فرمانا، اس کی شان بے نیازی کا اندازہ کرو، وہ کیسا امتحان لینے والا ہے، وہ کیسا سوال پوچھنے والا ہے، وہ کیسا حساب لینے والا ہے۔ اللہ اکبر! کہ اگر معصوم شجر ممنوعہ کو ہاتھ میں لے لے تو وہ اس معصوم سے اپنی غیرت کی بنیاد پر اس کے کپڑے بھی واپس لے لیتا ہے، اس کو جنت سے بھی نکال دیتا ہے، اور اللہ اکبر پھر وہ معصوم 200 سال تک کے دعائیں کرتا ہے، پکارتا ہے۔ تو شان بے نیازی کا عالم یہ ہے کہ اس کو 200 سال تک جواب بھی نہیں دیا جاتا۔ اللہ اللہ! اہل سنت کے اعتبار سے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ آدم سے ناراض نہ ہوا تھا، حضرت آدم نے کوئی خطا بھی نہیں کی تھی، حضرت آدم نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا تھا، بلکہ آدم سے تو لغزش پیغمبرانہ واقع ہوئی تھی، لغزش معصومیت واقع ہوئی تھی۔ اس کے باوجود بھی اس پہلے انسان کو جنت سے نکال کر کپڑے واپس لے کر، ذرا یہاں پر میں آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں، ابن عباس سے لے کر مفتی احمد یار خان نعیمی تک آپ کسی کی بھی تفسیر اٹھا کر کے پڑھ لیں، حضرت آدم کو صرف جنت سے باہر نہیں کیا گیا بلکہ جنت کا لباس بھی واپس لے لیا گیا۔ تھوڑی دیر ذرا توجہ کریں، جس کو مسجود ملائکہ بنایا جاتا ہے، جس کو اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا جاتا ہے، جس کی تخلیق اپنے ہاتھوں سے کی جاتی ہے، جب غیرت پر آتے ہیں اور شان بے نیازی کا اظہار کرتے ہیں تو کپڑے تک واپس لے لیتے ہیں تاکہ آگاہ ہو جاؤ، ہمارے رحیم و کریم ہونے پر دھوکہ مت کھانا، ہماری غیرت کا بھی اندازہ کر لو۔ جب معصوم مسجود ملائکہ بنانے کے بعد جنت سے باہر جا رہے ہیں، اور صرف جنت ہی سے نہیں جا رہے ہیں بلکہ کپڑے بھی واپس دیے جا رہے ہیں، تو بتاؤ تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہارا کیا انجام ہوگا، تم کہاں رہو گے؟ اور پھر کوئی خطا بھی نہیں ہے، کوئی گناہ بھی نہیں ہے، لغزش پیغمبرانہ ہے، اس پر جب غیرت کا اظہار یہ ہے۔ اب مجھے بتاؤ میرے بھائیوں، جو لوگ زنا کرتے ہیں اور زنا کے بعد وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ نہیں مولانا اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، وہ ہمیں جنت ہی میں داخل فرمائے گا۔ کوئی لڑکوں کے ساتھ بدکاریاں کرتے ہیں اور پھر یہ تصور کرتے ہیں کہ مولانا اللہ تو بخشنے والا ہے، وہ رحیم و کریم ہے۔ جو لوگ سود کے دھندے کر کے حرام لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتے ہیں، پھر بھی ان کا خیال یہ ہے کہ اللہ رحیم و کریم ہے، وہ ہمیں بخش دے گا، تو وہ یہ لوگ یہ سب چیزیں نہیں دیکھتے کیا کہ اللہ رب العزت نے پہلا انسان جو تمام نبیوں کا بابا ہے، جو تمام ولیوں کا بابا ہے، جو تمام صحابہ کا بابا ہے، یعنی سارے انسانوں کے جو باپ ہیں، ان کے ساتھ اظہار غیرت کر کے ہمیں متنبہ فرمایا، ہمیں تنبیہ فرمائی کہ ہماری شان بے نیازی کا اندازہ کرو، وہی اللہ ہم سے حساب لے گا، رب تبارک و تعالی حساب لے گا۔ اب بتاؤ مسلمانوں، ہم نے حساب کی کیا تیاری کی ہے؟ اچھا پرچہ بھی آؤٹ کر اللہ ہم سے کیا پوچھے گا، کیا کیا پوچھے گا؟ تو قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اللہ تم سے وہ بھی پوچھے گا، ذرہ برابر جرم کیا ہوگا اللہ تم سے وہ بھی پوچھے گا۔ آئیے مجھے بہت پوچھنے پر بہت بڑی بات یاد آ گئی ہے، آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں۔ بہت خوبصورت انداز میں آپ لوگ سن رہے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ کچھ خوبصورت باتیں آپ کے سامنے کھولی جائے، کیونکہ آپ اچھے سے سن رہے ہیں، اس لیے کہ جہاں مجمع سننے والا ہو تو دل چاہتا ہے کہ کچھ دل کی باتیں کہی جائے۔ یوں تو سننے کے لیے سبھی آتے ہیں لیکن آپ کا بڑا اچھا انداز ہے سننے کا۔ اللہ کس سے کیا پوچھ سکتا ہے، اس بارے میں کوئی بے نیاز نہیں، وہ کسی سے بھی کچھ بھی پوچھ سکتا ہے، کسی سے بھی کچھ بھی پوچھ سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک روایت سیرت کی تمام کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، اب بہت دھیان سے سننا، آنے جانے والوں پر دھیان دینے کی بجائے اب آپ میری گفتگو کی طرف دھیان دیں۔ سیرت کی کتابوں میں سب نے یہ واقعہ لکھا ہے، ابن اسحاق کو بھی لے لیں اور ان کے بعد سارے سیرت نگار، کم و بیش الفاظ کی کمی زیادتی کے حوالے سے، لیکن واقعہ یہی ہے جس کا مفہوم پیش کیا جا رہا ہے۔ لیکن میں جہاں سے پیش کر رہا ہوں
آپ کے سامنے وہ ابن منذری کے حوالے سے میں پیش کر رہا ہوں بطور مفہوم. اب غور کریں، اس روایت کے راوی ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی. یوں تو صدیق اکبر کی سے روایتیں بہت کم مروی ہے، لیکن صدیق اکبر سے جو روایتیں ہیں ان روایتوں کا بھی کوئی جواب نہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، ایک بات اندازہ کرنے، صدیق وہ ہستی ہے کہ جن کے بارے میں مولا علی نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر ساری زمین والوں کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے اور تنہا ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے تو سب کے ایمان پر ابو بکر کا ایمان وزنی ہو جائے گا. یہ وہ ہستی ہے جنہیں صدیق سبحان اللہ. اور ان ایمان والوں میں ابو ہریرہ کا بھی ایمان ہے، بلال حبشی کا بھی ایمان ہے، خالد ابن ولید کا بھی ایمان ہے، غوث اعظم غریب نواز کا بھی ایمان ہے. اندازہ فرمائیں جس کے ایمان کی شان یہ ہو اس کے دل اور سینے کی حالت کا کیا عالم ہوگا. وہ صدیق اکبر جو صحابہ کے امام ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں حضور محدث اعظم کے چوچوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا. اللہ اکبر. آئیے وہی صدیق اکبر روایت کر رہے ہیں. اللہ اکبر. الفاظ میرے ہیں، مفہوم بیان کر رہا ہوں اپنے الفاظ کے جامع میں. ابتدائی دن ہے، مدینہ منورہ میں اصحاب رسول ابھی نئے جو ہے وہ مدینہ طیبہ آئے ہیں. اللہ اکبر. حجروں کی تعمیر ابھی نئی ہوئی ہے، مسجد نبوی کی تعمیر نئی ہوئی ہے. حالات یہ ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ جیسے لوگ، اللہ اکبر، کبھی لنگی ہوتی ہے بدن پر، اوپر کا کرتا نہیں ہوتا، ان حالات میں زندگیاں گزار رہے ہیں. بلال حبشی کا حال یہ ہے کہ بھوک سے جب مجبور ہو جاتے ہیں تو زمین پر چت لیٹ جاتے ہیں تاکہ اپنے پیٹ کو آرام پہنچائیں. اللہ اکبر. اور خود رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے نام سے آپ نے کانفرنس رکھی ہے، ان کے گھر کا حال یہ ہے کہ 3 مہینے گزر جاتے ہیں تو چولہا نہیں جلتا. اللہ کے رسول علیہ السلام کے گھر میں 3 مہینے کوئی مبالغہ نہیں. یہ اللہ کے رسول کی سب سے پیاری زوجہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرما رہی ہے. اللہ اکبر. آپ فرماتی ہیں 3 مہینے ہو جاتے، چولہا نہیں جلتا اللہ کے رسول کے گھر میں. تو صحابہ نے پوچھا جب حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا تو تم لوگ کن چیزوں پر اتفاق کرتے تھے، کیا کھاتے تھے، کیسے زندگی گزارتے تھے؟ تو اس وقت اما عائشہ پاک فرماتی ہیں اس وقت ہم لوگ 2 کالی چیزوں پر اپنا وقت گزار لیتے تھے. آپ نے فرمایا جس کو حدیث میں روایت کیا گیا قالت اسودین، ہم 2 کالی چیزوں پر گزارا کر لیتے تھے. نمبر 1 کھجور، نمبر 2 پانی. اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے امام اہل سنت نے پانی کا رنگ جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ پانی کا رنگ کالا ہے، اس لیے کہ لوگ اب تک پانی کو بے رنگ سمجھتے ہیں، لیکن مفتی 4 ملت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے پانی کا رنگ خود متعین فرما دیا کہ پانی کا رنگ کالا ہوتا ہے. اس کی ایک الگ تحقیق، الگ تفصیل ہے، میرا عنوان وہ نہیں. لیکن ام المومنین کیا فرما رہی ہے؟ ہم 2 کالی چیزوں پر اکتفا کر لیا کرتے تھے، کھجور اور پانی. اللہ اکبر. اب آئیے اللہ حضور کے گھر کا یہ حال ہے. اس سے میں اپنے جوانوں سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، یہ جو یو پی کی زمین پر 5 وقت دیہات میں اذان گونج رہی ہے، بہار، بنگال، شام، یمن، یہ جو زمینوں پر دیہاتوں میں بھی آواز اذان کی گونج رہی ہے، اس میں حضور علیہ السلام کی محنتیں کتنی ہیں؟ اتنی محنتیں کہ جس نے اپنے گھر میں 3 مہینے تک چولہا نہیں جلایا اور اسلام کی شمع کو جلانے کے لیے اتنی محنت فرمائی. ذرا غور تو کریں. اللہ اکبر. جب
जब मुसलमान होकर हम अल्लाह के दीन को पीठ के पीछे डालते होंगे तो उस वक्त रसूलुल्लाह के दिल पर क्या गुजरती होगी, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को कितनी अज़ियत पहुंचती होगी, कितनी तकलीफ पहुंचती होगी, इसका एहसास करो। क्योंकि पूरा ये जो मजमा है ये सब अपने आप को आशिक़ रसूल कहलाने वाला मजमा है। फलाह अरबी लुगत में इतना जामे लफ्ज है कि हर कामयाबी को ये समेट लेता है। जिसमें हर कामयाबी आ जाए उसी को फलाह कहते हैं। फलाह से बढ़ जामे कामयाबी के लिए कोई लफ्ज नहीं है। और अज़ान में मुकर्रर है हय्या अलल फलाह। दौलत की कामयाबी चाहिए, नमाज की तरफ आओ। औलाद चाहिए, नमाज की तरफ आओ। इज्जत चाहिए, नमाज की तरफ आओ। बुलंदी चाहिए, नमाज की तरफ आओ। हुकूमत चाहिए, नमाज की तरफ आओ। तिजारत चाहिए, नमाज की तरफ आओ। उम्र में बरकत चाहिए, नमाज की तरफ आओ। हत्ता के याद रखना, बड़े से बड़ा लीडर जमीन पर चमचे पाल कर बाजारी इज्जत तो हासिल कर सकता है, मगर कब्र में इज्जत हासिल करना किसी के बस का नहीं है। मगर नमाज वो अजीम सरमाया है जिसको पढ़ने के बाद आदमी कब्र में भी इज्जतदार हो जाता है। शर्त ये कि सीने में इश्क रसूल हो। मेरे इमाम कहते हैं नकीरैन करते हैं ताज़ीम मेरी, नकीरैन करते हैं ताज़ीम मेरी, फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है। नमाज पढ़ोगे तो कब्र में फरिश्ते भी इज्जत से पेश। आप कहते हो ट्रेन में टीसी इज्जत से पेश नहीं आता। मैंने कहा नमाज पढ़ा होता तो ऐसा नहीं होता। हुजूर से वफा की होती। यार कब्र में जब फरिश्ते इज्जत से पेश आ सकते हैं तो ट्रेन के टीसी की क्या हैसियत है। जो नबी से वफादारी फरिश्तों के दरमियान मुअज़्ज़ज़ बना दे, वो पुलिस के दरमियान मुअज़्ज़ज़ क्यों ना बनाएगी, वो मालदारों के दरमियान मुअज़्ज़ज़ क्यों ना बनाए। आप देखो बहुत सारे उलमा आपके दरमियान आते हैं, उनकी माशी हालत उतनी मजबूत नहीं होती जितनी तुम्हारी होती है, फिर भी तुम हाथ बांध के क्यों खड़े रहते उनके सामने। खुदा ने करोड़पतियों को एक आलिम के सामने हाथ बांध के क्यों खड़ा करवा दिया। अल्लाह बता रहा है देख ले मेरे वफादार पर इनाम है। यहां मालदारों को हाथ बंधवा दिया है और कब्र में नकीरैन इज्जत करते नजर। नबी से वफा तो करके देखो, सबके लिए वफा, हुजूर के लिए वफा नहीं। बात दूर निकली। अर्ज कर रहा था इब्तिदाई दौर है इस्लाम का, मदीने मुनव्वरा में सिद्दीक अकबर रावी है। सिद्दीक अकबर कहते हैं मुझे इतनी भूख लगी थी कि मेरे घर में कुछ नहीं था। सिद्दीक अकबर कहने, और कई दिन हो गए थे, तकरीबन कमोबेश 3 दिन। भूख से जब मेरा पेट खाली हुआ और कमर की तरफ लगने लगा तो मैंने सोचा चलो दोपहर की चिलचिलाती धूप है, चल करके किसी के घर कुछ खा लेंगे। दोपहर में जब मुझे कोई देखेगा कि अबू बकर दोपहर में धूप में कहां फिर रहे हो, तो फिर मैं कह दूंगा कि भूख लगी है तो मुझे कुछ खिला देगा। इधर सिद्दीक अकबर निकले, उधर फारूक आजम से सामना हुआ। फारूक आजम और सिद्दीक दोनों ने एक दूसरे को सलाम किया और फारूक आजम ने पूछा अबू बकर मेरे भाई इस धूप में, चिलचिलाती धूप में क्यों निकले हो? इतनी धूप में तो तुम निकलते भी नहीं हो, क्यों निकले हो? सिद्दीक अकबर ने कहा उमर मुझे भूख लगी है, 3 दिन का भूखा हूं, घर में कुछ नहीं है, इसलिए वो भूख मुझे घर से बाहर लाई है। लेकिन मेरे भाई उमर तुम भी तो इस धूप में बाहर निकलते नहीं, तुम क्यों निकले हो? कहा मेरे भाई जो तुम्हारा हाल है वही मेरे घर का भी हाल है। 3 दिन से मैंने भी कुछ नहीं खाया, सोचा दोपहर का वक्त है, कोई मुझे देख लेगा, पूछेगा कि इस धूप में क्यों फिर रहे हो, तो कहूंगा भूख लगी है तो कुछ खा करके भूख को मिटा दूंगा। अभी दोनों में ये गुफ्तगू हो रही थी कि आमिना के लाल काशान अक़दस से मुकम्मल शान शौकत के साथ बाहर निकले, जिनकी शान मेरे इमाम यूं कहते हैं आसमां खान, जमी खान, जमाना मेहमान, साहिबे खाना लक़ब किसका है, तेरा तेरा कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी बेशक। सरकार को आते देखा, आका ने दोनों को सलाम किया, दोनों ने अर्ज़ की हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान आका, इस चिलचिलाती धूप में
آپ باہر نہیں تشریف لاتے، آپ اس دھوپ میں کہاں جا رہے ہیں؟ ہمیں کام بتا دے کیا ہے۔ آقا نے فرمایا ابو بکر عمر پہلے یہ بتاؤ تم دونوں یہاں کیا کر رہے ہو؟ آقا علیہ السلام نے کچھ کہنے کے بجائے فرمایا تم دونوں کیا کر رہے ہو؟ دونوں نے نظر جھکا کے کہا قاسم نعمت سے یا رسول اللہ 3 دن سے بھوکے ہیں، گھر میں کچھ ملا نہیں، باہر آ گئے، بھوک باہر لائی ہے کہ ہم کچھ کھا لے کسی کے یہاں جا کے، لیکن آقا آپ کیوں باہر آئے؟ سرکار نے فرمایا تمہارے گھر میں 3 دن سے چولہا نہیں جلا، لیکن اس وقت میرے گھر میں مہینہ بھر ہو گیا، مہینے بھر سے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے، مجھے بھی بھوک کی شدت نے بےتاب کیا، میں نے سوچا کسی کے گھر جا کر اس کو نوازا جائے اور اس کے گھر جا کے کچھ کھایا جائے۔ صحابہ رونے لگے۔ یہاں آگے بڑھنے سے پہلے ایک جملہ کہتا ہوں، صحابہ پر کچھ کمنٹ کرنے سے پہلے یہ قربانیاں بھی سوچ لیا کرو کہ کیا قربانیاں تھی۔ آج دوسروں کے دیکھا دیکھی اگر سنی کہلانے والے بھی اصحاب کی توہین کریں تو کتنی دکھ کی بات ہے۔ جو لوگ مسجد کا چندہ بھی نوٹ دیکھ کر دیتے ہوں ہفتے میں 1 دن اور امام کو اپنا غلام سمجھتے ہوں، وہ لوگ کمنٹ کریں گے ان صحابہ پر جنہوں نے اس طرح کی قربانیاں دی، بھوکے رہ کر اللہ کے دین کی خدمت کی۔ کبھی سوچا، کبھی غور کیا؟ ہم سے تو 10 کی نوٹ بھی نکلتی ہے تو دیکھ کے نکلتی ہے، بلکہ بعض ظالم تو ایسے ہیں جہاں نوٹ کہیں نہیں چلتی وہ مسجدوں میں اور مدرسوں میں چندہ دے کر لوگ چلاتے ہیں۔ یہ حالات ہیں، ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ بہت دکھ کی بات ہے۔ اور وہ لوگ کن پہ کمنٹ کر رہے ہیں؟ جنہوں نے پوری دولت داؤ پہ لگا، پوری دولت قربان کر دی۔ حتیٰ کہ صدیق باوفا تو وہ ہے جس نے تبوک کے موقع پہ کرتا بھی چندے میں دے دیا اور ٹاٹ پہن لیا، اور جب پوچھا گیا کہ کرتا کیوں دے دیا چندے میں، کہنے لگے ہم جنگ پہ جا رہے ہیں اور میں جانتا ہوں مسلمانوں کے پاس شہید کو کفن دینے کے لیے کپڑا بھی نہیں ہے، اگر کوئی میرا بھائی شہید ہو جائے گا تو ابو بکر کا کرتا کفن کے لیے کام آ جائے گا۔ یہ ان کے جذبات تھے مسلمانوں۔ حق زندہ ہے تو حق کی آواز بھی زندہ رہے گی، اور یہی اہل سنت کا تر امتیاز ہے۔ ہم جہاں اہل بیت کے بے دام غلام ہیں، وہیں پر ہم صحابہ کے بھی بے دام غلام ہیں، اور قدرت نے ہمیں 2 ہاتھ اس لیے عطا کیے ہیں کہ ایک ہاتھ میں اصحاب کا دامن ہے اور ایک ہاتھ میں اہل البیت کا دامن ہے، اسی لیے ہمارا بیڑا پار ہے۔ ہمارے امام کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، عبرت رسول اللہ کی۔ بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فاروق کو آقا نے فرمایا مہینے بھر سے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا، اور جب نکلے وہاں سے دونوں یار کو لے کر ایک صحابی کے باغ میں پہنچے، اسی باغ میں ان کا گھر تھا، وہ گئے تھے باغ میں کھجوریں توڑ رہے تھے، ان کی بیوی کو اطلاع ملی کہ حضور آئے ہیں اپنے دونوں یاروں کے ساتھ، جلدی سے شوہر کو بلایا، وہ حضور کی اطلاع سن کر کچھ تاخیر سے آئے، یعنی قسم قسم کی کھجوریں لے کر تاکہ حضور کی میزبانی کرے۔ حضور کے آگے کھجوریں رکھ دی اور آقا سے عرض کیا آقا تھوڑی دیر انتظار کریں میں بھی کھانا بناتا ہوں۔ جلدی سے بکری ذبح کی، اور بکری ذبح کرنے کے بعد جو وہ بوٹیاں روٹیاں جو کی سامنے رکھا۔ اللہ کے رسول نے روٹیاں اور بوٹیاں دیکھی تو دیکھنے کے بعد کھانا دیکھتے رہ گئے۔ قاسم نعمت کھانے کو کچھ دیر تک دیکھتے رہ گئے۔ صحابہ نے عرض کیا آقا جو ہے وہ شروع فرمائے، کھانے کا آغاز فرمائے۔ تو آقا نے اس صحابی جس کے گھر میں حضور بیٹھے تھے کہا اگر اجازت دو، حضور دنیا کو پیغام دے رہے ہیں، فرمایا اگر اجازت دو تو اس کھانے سے کچھ نکالنا چاہتا ہوں۔ روٹی اٹھائی جو کی، اس پہ کچھ بوٹیاں رکھی اور بوٹیاں رکھ کر آنکھ میں آنسو آ گئے۔ فرمایا کہ جتنے دن سے میں بھوکا ہوں اتنے ہی دن سے میری بیٹی فاطمہ الزہرا بھی بھوکی ہے۔ جتنے دن سے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے اتنے ہی دن سے میری بیٹی فاطمہ کے گھر چولہا نہیں جلا ہے۔ جب یہ تازہ کھانا میرے سامنے آیا تو مجھے میری بیٹی فاطمہ الزہرا کی بھوک یاد آ گئی۔
ایک کام کرو، پہلے اسے لے جا کر دے دو، میری بیٹی کھا لے، اس کے بعد میں کھاؤں گا۔ اور وہ کھانا جب سیدہ کے گھر پہنچا، اس کے بعد حضور نے کھانا کھایا۔ اتنا پورا واقعہ اتنا لمبا چوڑا بیان کرنے کے لیے ایک ہی وجہ تھی کہ ایک جملہ بیان کرنا تھا۔ حضور نے وہ کھانا کھایا اور کھانے کے بعد پھر حضور کی آنکھ میں آنسو آ گئے، حضور رو پڑے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، جب بھوکے تھے تو نہیں روئے آپ، اور آپ اب کھانا کھا کے کیوں رو رہے ہیں؟ بھئی رونا تو آدمی کو بھوکے پیٹ آئے گا نا، کہ میرے پاس کھانا نہیں ہے، کھا کے رونے کا مطلب کیا؟ اب آقا نے جو فرمایا، یہی ایک جملہ پڑھنے کے لیے اتنا بڑا واقعہ میں نے پیش کیا، غور سے سننا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نے کتنا لذیذ کھانا ہمیں کھلایا نا، بکری کا گوشت اور جو کی روٹی، سید الطعام ہے، یہ کھانوں کا سردار ہے، کتنا لذیذ کھانا اللہ نے ہمیں کھلایا۔ اب میں اس پہ رو رہا ہوں، اگر قیامت کے دن اللہ مجھ سے اس کھانے کے بارے میں سوال کرے گا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں؟ کون کہہ رہا ہے؟ ایک مہینے تک جس کے گھر میں چولہا نہیں جلا، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو نبیوں کا سردار ہے، جس کے لیے نعمتیں پیدا کی گئی، جس کے لیے دنیا بنائی گئی، جس کے لیے قبلہ بدل دیا گیا، جس کے اشارے ابروں پہ چاند ٹکڑے کر دیا گیا، جس کے اشارے سے سورج پلٹا دیا گیا، اس رسول کو امت کو تعلیم دیتے ہوئے یہ احساس ہے کہ میں نے ایک دن، آج ایک مہینہ چولہا بند رکھنے کے بعد آج بکری کا گوشت اور روٹی کھایا ہے۔ اگر اللہ مجھے اس کے بارے میں پوچھے گا میں کیا جواب دوں؟ حالانکہ حضور علیہ السلام سے کوئی سوال نہیں ہونا، وہ تو شافعی یوم النشور ہے، انہی کے اشاروں پر لوگ بخشے جائیں گے۔ میرے امام کہتے ہیں، میں کیا، میرے احیاء کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ تو کافی ہے، اشارہ تیرا سے پتا سا اڑا جاتا ہے، ورنہ ہلکا صحیح بھاری ہے، بھروسہ تیرا۔ زندہ باد، زندہ باد۔ رسول علیہ السلام کو یہ احساس تعلیم امت کے لیے بے چین کر رہا ہے، اللہ مجھ سے پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ بتاؤ میرے بھائیوں، ایک دن میں 2 مرتبہ کپڑے بدلتے ہو، 3 مرتبہ پیٹ بھر کے کھاتے، میں منع نہیں کر رہا ہوں، کھانے کے لیے منع نہیں کر رہا ہوں، کپڑے پہننے کے لیے بھی منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں، جس کھانے کے رنگ میں ڈوب کر رزاق کو بھول گئے ہو، جن کپڑوں کے غرور میں اللہ کو بھول گئے ہو، وہ ہم سے پوچھے گا اور وہ ہم سے سوال کرے گا۔ کبھی سوچا ایک ہفتے کا حساب اگر اپنا پیر لے لے تو ہم ہفتے بھر کا حساب پیر کو نہیں دے سکتے، جب اللہ پوری زندگی کا حساب ہم سے لے گا تو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ جو کچھ کر رہے ہو فرشتے لکھ رہے ہیں، جو کچھ بول رہے ہو فرشتے لکھ رہے ہیں، اور یہ سارا نام اعمال جمع ہو رہا ہے، اور یہ سارا نام اعمال قیامت کے دن ہمارے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور اللہ فرمائے گا اقرا کتابک، پڑھ اپنا نام اعمال۔ جو لوگ راتوں کو زنا کی فلمیں دیکھتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے وہ تصور کریں کہ اللہ کا سامنا ہوگا جیسا کہ اس کی شان ہے، یہ پڑھ سکو گے کہ میں نے فلاں تاریخ کو فلاں رات 3 گھنٹے تک زنا کی فلم دیکھی تھی خدا کے سامنے؟ وہ تو آمنے سامنے سے پاک ہے، لیکن صرف اس کی جیسی شان ہے، خدا کا سامنا ہے، یہ پڑھ سکو گے کہ میں نے لڑکوں کے ساتھ بدفعلیاں کی تھی؟ سوچو، توجہ کرو، حدیث پاک تو یہ ہے، لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرنے والا کہیں بھی مرے، اللہ نے کچھ فرشتے ایسے پیدا کیے جن کی چونچ ہے پرندوں کی طرح، کہیں بھی مرتا ہے اس کو اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر وہاں لے جا کر پھینک دیتے ہیں جہاں قوم لوط پر عذاب آیا تھا۔ یہ گندی فلمیں یہی طرف آپ کو لے جا رہی ہے، گندی فلمیں آپ کو یہی گندگی کی طرف لے جا رہی ہے، آپ کو احساس نہیں ہے، آپ تو سوچو رات ہے کون دیکھ رہا ہے، اکیلا ہوں کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے ہوا معکم اینما کنتم، تو جہاں کہیں ہے اللہ تیرے ساتھ ہے، اور کتنا ساتھ ہے تو کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تیری شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ اور ایک مقام پہ فرماتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پر کڑی نگرانی فرما رہا ہے۔ مسلمانوں ذرا سوچو، حلال غذا سید العالمین وجہ تخلیق کائنات کھا لے تو روئیں،
اس کے بارے میں اللہ کو جواب کیا دوں گا؟ ہم تو گناہ کر رہے ہیں اور ہمیں احساس ہی نہیں، اللہ کو حساب بھی دینا ہے، اللہ کو جواب بھی دینا ہے۔ امام اہل سنت اعلی حضرت جیسی شخصیت کہتی ہے، کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئی میں بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ اندازہ تو فرمائیں مسلمانوں، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں۔ آئیے گفتگو کو سمیٹتے ہوئے، دستار بندی بھی ہونی ہے، میں جلد اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا۔ کون کون لوگ ہیں، کون کون لوگ ہیں، کون لوگ ہیں جو حساب کو یاد کر کے روتے رہے، حساب کو یاد کر کے روتے؟ سید الطائفہ جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ جو مقام جبریل علیہ السلام کو فرشتوں میں حاصل ہے، وہ مقام ولیوں میں حضرت بایزید بسطامی کو حاصل ہے۔ سلطان العارفین بایزید البسطامی، آپ کو پیشاب ہوتا تھا خون کا پیشاب ہوتا تھا حضرت بایزید بسطامی کو۔ مریدین کو پتا چل گیا کہ بایزید کو خون کا پیشاب ہو رہا ہے، ہمدردی کی حضرت آپ جلدی سے کسی اچھے حکیم سے علاج کروا لیں کیونکہ آپ کو خون کا پیشاب ہو رہا ہے۔ فرمایا میرا علاج کسی حکیم کے پاس نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ یہ جو خون کا پیشاب ہوتا ہے وہ بیماری سے نہیں ہوتا، بچپنے میں مجھ سے ایک غلطی اور گناہ ہو گیا تھا، جب مجھے یاد آتا ہے کہ اللہ اس غلطی کے بارے میں مجھ سے پوچھے گا تو میں اللہ کو جواب کیا دوں گا بچپنے کی اس غلطی کا، تو اس جواب دینے کے تصور سے میرا جگر اللہ کے خوف سے پگھلنے لگتا ہے اور پگھل کر پیشاب کے رستے سے بہتا ہے، تو تم کو لگتا ہے کہ خون کا پیشاب ہو رہا ہے، خون کا پیشاب نہیں ہو رہا ہے، یوم حساب کے خوف سے میرا جگر پگھل کر کے بہ رہا ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، آخر اتنے جرائم کر کے اتنے بے خوف کیوں ہو؟ آخرت بھول گئے، آخرت کا تصور بھول گئے۔ حضرت سیدنا معروف الکرکی وہ بزرگ ہیں کہ غوث پاک فرماتے ہیں سب سے زیادہ اگر مجھے کسی مزار سے فیض ملا ہے تو وہ سیدنا معروف کرکی کا مزار ہے۔ غوث پاک جس کے مزار پہ جا کر چلا کرے وہ معروف کرکی کیسے بزرگ ہوں گے؟ غوث پاک کہتے ہیں اگر کوئی حاجت پیش آئے تو معروف کرکی کے وسیلے سے جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یہ معروف کرکی ہے۔ فرماتے ہیں 40 سال ہو گئے میں نے آسمان کی طرف کبھی نظر نہیں اٹھائی، 40 سال سے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ تو فرمایا ایک گناہ ہو گیا تھا، جب وہ گناہ یاد آتا ہے تو سوچتا ہوں کہ اللہ کو جواب کیا دوں گا، اسی شرم سے میں 40 سال سے آسمان کی طرف نہیں دیکھ رہا ہوں۔ اب معروف کر کے جس کے وسیلے سے غوث پاک دعا کرتے ہیں ان کا گناہ کیا تھا وہ بھی سن لے تاکہ آپ غلط فہمی کا شکار نہ رہیں۔ فرماتے لوگوں نے پوچھا حضرت وہ گناہ کیا ہو گیا تھا آپ سے؟ کوئی تو گناہ، بھئی ہم آج گناہ کی بات کریں تو لوگ اپنے پہ قیاس کرتے ہیں نا کہ میں نے جو کیا اس میں سے کچھ ہوا ہوگا، تو ذرا وہ گناہ بھی سن لے کہ وہ گناہ کیا تھا۔ فرماتے ہیں میں کپڑے کا بیوپاری ہوں، کپڑے بیچتا ہوں، مارکیٹ میں میری دکان تھی، ایک دن مارکیٹ میں آگ لگ گئی، رات کو آگ لگی، صبح کو میں پہنچا تو میرے پڑوسیوں کا سب کا مال جل گیا تھا، میری دکان صحیح سلامت تھی۔ خوشی میں میں نے کہا الحمدللہ، بس اسی گناہ پر میں پریشان ہوں۔ اپنی دکان بچنے پر میں نے خوشی میں اللہ کا شکر ادا کیا، اسی گناہ پر میں 40 سال سے آسمان کی طرف گیا۔ حضرت یہ بھی کوئی گناہ ہے؟ فرمایا کیا تجھے نہیں پتا مومن جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرتا ہے، تو دوسرے کی دکان جلنے کا مجھے دکھ کیوں نہیں ہوا؟ سبحان اللہ۔ دوسرے کی دکان جلنے کا مجھے دکھ کیوں نہیں ہوا؟ اپنی دکان بچنے کی خوشی کیوں ہو گئی؟ میں سوچتا ہوں کہ اگر اللہ اس کے بارے میں مجھ سے پوچھے گا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں؟ آخری بات سننے اینڈ پر، چونکہ یہ مدرسے کا جلسہ، دستار بندی کا جلسہ۔ عالم کی تعریف کیا ہے؟ عالم کون؟ وہ عالم جس کو دیکھ کر رسول اللہ کو دیکھنے کا فیض ملتا ہے، جس سے مسافہ کر کے حضور کو دیکھنے سے حضور سے مسافہ کرنے کا فیض ملتا ہے، جن کے چہرے کو دیکھنا عبادت، جن کے لیے چونٹیاں بلوں میں دعا کرتی ہے، جن کے لیے مچھلیاں دریاؤں میں دعا کرتی ہے۔ یہ کون عالم لوگ ہیں؟ کسی بڑے سے بڑے مدرسے سے پڑھ لیں،
عالم نہیں بنتا کب تک؟ قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں. یعنی جب تک اس کے دل میں اللہ کا سچا خوف اور خشیت پیدا نہیں ہوگا، وہ پڑھا لکھا تو ہو سکتا ہے مگر وہ عالم نہیں ہوگا. عالم ہونے کے لیے دل میں اللہ کا خوف ہونا ضروری، اور جو جتنا بڑا عالم ہوگا وہ اتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اس کے دل میں اتنا اللہ کا خوف ہوگا. اب آئیے وہ جو میرے نونہال آج دستار بندی پائیں گے، ان کو بھی ایک پیغام اور آپ کو بھی. اپنے زمانے کے وہ بڑے عالم جن کو دنیا امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الغمہ، نعمان بن ثابت یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے ہم جانتے ہیں، کروڑوں حنفیوں کا امام. اور حنفیوں میں بھی کون؟ عبداللہ ابن مبارک کا امام. عبداللہ ابن مبارک کون؟ امام بخاری کے دادا استاد. امام بخاری کے دادا استاد کا جو امام ہے اسے امام اعظم کہتے ہیں. کون امام اعظم؟ داتا علی حجویری کا امام. کون امام اعظم؟ غریب نواز کا امام. غریب نواز جس کے مقلد ہے وہ امام اعظم. محبوب الہی جس کے مقلد ہے وہ امام اعظم. صابر کلیر جس کے مقلد ہے وہ امام اعظم. یہ شان ہے میرے امام اعظم کی. امام اعظم کے بارے میں آیا کہ جب وہ قرآن پورا کرتے تھے تو ندا آتی تھی ہم نے قبول کیا، تجھے بخش دیا، تیرے ماننے والوں کو بھی بخش دیا. یہ امام اعظم ابو حنیفہ. ایک مرتبہ آپ نے نماز پڑھائی، امام اعظم نے نماز پڑھائی، اور نماز میں آپ نے سورہ زلزال کی تلاوت کی. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. یہ سورہ مبارکہ پڑھی اور قیامت کا اور یوم حساب کا منظر یاد آ گیا تو امام اعظم ابو حنیفہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور جب اس پر پہنچے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی اللہ تجھے وہ بھی دکھا دے گا، ذرے برابر برائی کی ہوگی اللہ وہ بھی دکھا دے گا. رو پڑے اور جب سلام پھیرا نماز پوری کی تو داڑھی پکڑ کر کہتے اللہ نعمان کے بڑھاپے پہ رحم کر دے. تو نعمان سے کیا پوچھے گا اور نعمان تجھے کیا جواب دے. لیجئے ہماری محفل کے خصوصی خطیب، ہمارے قائد، ہمارے امیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلکی اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی شاکر رضا نوری، حضرت علامہ مفتی شاکر رضا نوری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. وعلیکم السلام. تشریف بیٹھ جائیں، درود شریف پڑھنے. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. حضرت تشریف لے آئیں. حضرت کا یہ خطاب ہوگا، میں مختصر الفاظ میں اپنی بات مکمل کر رہا ہوں. تو آئیے ہم اس خطیب کو اب سننا چاہتے ہیں جس کی خطابت نے انقلاب پیدا کیا دنیا بھر میں. چند الفاظ میں اپنی بات پوری کرتا ہوں. جب آپ نے یہ سورہ مبارکہ کا اختتام پڑھا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرے برابر اگر تو نے نیکی کی ہوگی اللہ تجھے وہ بھی دکھائے گا، ذرہ برابر برائی کی ہوگی اللہ تجھے وہ بھی دکھائے گا. اور پھر آپ رو پڑے، پوری نماز روتے ہوئے گزاری، اور جب آپ نماز مکمل کر چکے لوگ اٹھ کر کے چلے گئے تو آپ نے داڑھی پکڑ کر کے کہا اللہ نعمان کے بڑھاپے پہ رحم فرما، تو نعمان سے کیا پوچھے گا اور نعمان تجھے کیا جواب دے گا. اسی طرح روتے رہے. مسجد کے جو مؤذن تھے وہ چراغ جو وہ بجھانے کے لیے، دروازہ بند کرنے کے لیے بار بار آتے جاتے رہے. آپ کے موٹے موٹے آنسو فرش پر ٹپکتے اور اسی طرح آپ روتے رہتے. بالآخر
जब पूरी रात रोने में गुजर गई और उसके बाद सुबह का वक्त आया, फज्र के वक्त का आगाज हो गया, फज्र के वक्त की इब्तिदा हो गई, तो फिर उसके बाद मुअज्जिन जो आपका शागिर्द भी था, आके लौटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब उसके पैरों की आहट सुनकर आपने अल्लाह अकबर मुड़ करके देखा तो शागिर्द खड़ा था। उससे फरमाया कि ये बता, क्या मस्जिद बंद करने का वक्त आ गया? तो शागिर्द कहता है, हुजूर मस्जिद बंद करने का नहीं, अब तो मस्जिद के दरवाजे खोलने का वक्त आ गया, सुबह हो गई है, फज्र हो गई है, और आप रात भर जो है वो रोते रहे, आंसू बहाते रहे, मैं आता रहा जाता रहा, आता रहा जाता रहा। तो इमाम आजम फरमाते हैं, क्या तूने मुझे रोते हुए देख लिया? तो वो कहता है, हुजूर आप पूरी रात रो रहे थे। फरमाया, तुझे अल्लाह की कसम देकर कहता हूं, जब तक मैं जिंदा रहूं उस वक्त तक ये वाकया तू किसी से बयान मत करना।